وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز غریب عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں اور پنجاب ایک مثالی صوبے کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے۔ جلد گزشتہ ادوار میں ہونے والی ناانصافیوں اور محرومیوں کا ازالہ ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب حکومت کے ترجمان کوثر قاسمی نے دنیا نیوز سے گفتگو میں کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کارکنان سے خطاب بھی کیا اور بڑا جوشیلا خطاب کیا، جس میں انہوں نے تفصیلاً جو ہے اپنی بیماری کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ جتنی افواہیں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی ان کی بھی انہوں نے تردید کی اور جو تفصیلات تھیں اس سے آگاہ کیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ترجمان وزیر اعلیٰ کوثر قاسمی جو ہیں وہ اس وقت وہ بھی برطانیہ کے دورے پر موجود ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کوثر بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو برطانیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں واپس۔ بڑا دبنگ طریقے سے آپ دفاع کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کا اور جو پروجیکٹس ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ آج سے پہلے میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی کمزوری رہی ہے کہ وہ کام تو کرتے آئے ہیں لیکن اس کو اس طرح پروموٹ نہیں کر سکے، جس کو فلفل کرنے کے لیے آپ جیسے ایک ہونہار شخص کو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ آنے والے جو فیوچر ہے اس میں کیا ایسے پروجیکٹس ہیں جو ابھی تک لانچ نہیں ہوئے، اس کے بارے میں، اور اوورسیز کے حوالے سے کوئی ایسا پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے تو اس سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ حسیب، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑا آسان ہوتا ہے ڈیفینڈ کرنا جب آپ کی لیڈرشپ آپ کو کچھ ایسی مواد مہیا کر رہی ہو جو کہ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آزادانہ اس پہ بول سکیں۔ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں اسپیشلی مریم نواز صاحبہ کے جو منصوبے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، ہم بڑے وثوق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں سنا تھا کہ زرعی یونیورسٹیز کے اندر جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو اسکالرشپ 60,000 مہینہ ان کو ملے گا۔ میرے خیال میں ایک اسٹوڈنٹس کے لیے اگر اس کے فل ڈیوز پیڈ اور وہاں 60,000 اس کو ماہانہ مل رہا ہے، میرے خیال میں وہ اپنی تمام تر توجہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف رکھیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھائی کے اور تعلیم و تربیت کے دعوے بڑے سنے، عملی طور پر اگر کوئی اس کو عملی جامہ پہنا رہی ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں۔ آپ نے منصوبوں کے حوالے سے بات کی، آنے والے منصوبوں کا تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، جو جاری ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز کا اعلان وہ نہیں کرتی جو کہ پیپرز پہ تو موجود ہو لیکن عملی طور پہ وہ کہیں نظر نہ آ رہا ہو۔ اپنی چھت اپنا گھر آئے، کسان کارڈ آئے، ہمت کارڈ آئے، سی ایم صاحبہ کی جو ہارٹ سرجری پروگرام ہے بچوں کے لیے وہ ہو، اس کے بعد ای بائکس ہوں، یا اسموک کے حوالے سے جو ہم کام کر رہے ہیں ابھی لا تعداد منصوبے ہیں۔ ایئر ایمبولینس، میں خصوصی طور پر آپ کی توجہ اس کی طرف مبذول کرواؤں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر، ہنگامی بنیادوں پر جو پیشنٹ شفٹ ہوتے ہیں کسی بھی دور دراز علاقے سے، لاہور یا دیگر جہاں پہ تمام فیسلٹیز ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کی جان۔ اچھا، ایک چیز ایئر ایمبولینس کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ ہمیں تنقید سننے میں آتی ہے کہ ایئر ایمبولینس کی سب سے پہلی جو پریورٹی ہوتی ہے وہ ہیلی کاپٹر یا ہیلی پیڈ ہوتا ہے، کہ ایسے علاقے جہاں پہ رن وے نہ ہو وہاں سے لوگوں کو شفٹ کیا جا سکے، موو کیا جا سکے، تو بجائے اس کو ایک پلین کے اوپر ایئر ایمبولینس بنایا۔ تو اس کے اوپر آپ کو کلیریفیکیشن دیکھیں، سب سے پہلا جو مجھے یاد ہے، روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح میں نے آپ کو کہا جی پیشنٹ وہاں پہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، کچے کے علاقے میں جب کچے کے ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو وہاں سے پولیس والے شفٹ کیے گئے ہیلی کے تھرو لاہور میں۔ اب کل کا ایک واقعہ ہے کہ کارڈیولوجی جو ہاسپٹل ہے ہمارا لاہور کا، وہاں پہ ایک پیشنٹ جو ہے وہاں پہ اس کو سیریسلی ہارٹ اٹیک، اس کے بعد اس کو شفٹ کیا گیا۔ تو یہ ہر جگہ سے، خصوصاً جنوبی پنجاب میں ہماری توجہ زیادہ ہے، وہاں پہ لوگ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اسپتال تک لے جاتے ہی جو ہے وہ خالق حقیقی کو جا ملتا ہے۔ تو یہ ہماری پرائرٹیز۔ میں اسیب آپ کو ایک اور بڑے مزے کی بات بتاؤں، آج بھی مریم صاحبہ نے یہ آپ کو کہا کہ اپنی چھت اپنا گھر، لوگوں کو میں نے رو کے نا مریم صاحبہ کے لیے دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ جو لوگ، یعنی 14,000 آج کل کرایہ کتنا ہے 2-3 بیڈ روم کا؟ 20,000 25,000۔ جب آپ 14,000 ماہانہ پہ آپ کو بغیر سود کے لون ملتا ہے اور آپ کے پاس اگر 5 مرلے شہر میں اور 10 مرلے گاؤں میں زمین ہے تو آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جب آپ کے سر پہ اپنی چھت ہوتی ہے تو آپ کے آدھے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ کو لوگ جولیاں اٹھا کے دعائیں دے رہے ہیں۔ تنقید تو آپ دیکھ رہے ہیں، اب بدقسمتی کہیں ہماری کہ جب بھی شریف خاندان کے اوپر کوئی بھی اس قسم کی کوئی مصیبت ہوتی ہے اس کو بڑے ناجائز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح مریم بی بی کے حوالے سے کینسر کا کہا جا رہا ہے، خدا را یہ بالکل ایک جھوٹ ہے۔ آج انہوں نے وضاحت بھی کی ہے، گلے کا ایک معاملہ تھا ان کا جو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور بہت جلد وہ شفائے کاملہ و عاجلہ ان کو اللہ پاک کی ذات عطا کرے گی۔ آپ کے ابھرتے ہوئے جذبات جو ہے وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے اوپر جو ایک پیش آیا جو سب لوگوں نے دیکھا، اس کی میں انز اینڈ آؤٹس میں تو نہیں جاؤں گا، اس کے بعد مریم صاحبہ سے کوئی ڈانٹ پڑی؟ دیکھیں، میں ان اینڈ آؤٹ کیا حسیب، میں بڑے کھلے الفاظ میں پھر کہوں گا، لیڈرشپ کی تزییق ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اور وہ لیڈرشپ جس نے پاکستان کو ہمیشہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نواز شریف کے منصوبے اگر نکال دو تو پاکستان میں کھنڈرات بجتے ہیں، لوگ ایسا ہی مریم نواز کے حوالے سے اور شہباز صاحب کے حوالے سے بھی کہتے ہیں۔
اور کچھ عرصہ بعد کہیں گے, لوگ یاد رکھیں گے, تاریخ پاکستان ان کو یاد رکھے گا. جو اپنا تن من دھن پاکستان کے لیے لگا رہے ہیں, آپ ان کو گالی دیں گے, آپ ان کی تصدیق کریں گے, وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی. وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا آپ نے جس واقعے کی طرف نشاندہی کی. میں نے وارن کیا, ایک دفعہ, دو دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ تو پھر نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈانٹ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل پڑی ہے, اور مریم صاحبہ نے بڑے کھلے الفاظ میں مجھے کہا کہ دلیل سے بات کیا کریں, باتوں سے اگلے کو سمجھایا کریں. یہ جو آپ نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں یہ نہیں اٹھانے چاہیے تھے. میں نے بھی ان کو کہا میم اٹ واز جسٹ ہیٹ آف دا مومنٹ, ہو گیا معاملہ, آئندہ احتیاط سے. اچھا, ایک آخری چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے ایک صحافتی کیریئر بھی بڑا لمبا چھوڑا, آپ نے لندن میں یہاں گزارا, اس کے بعد آپ صحافت کو خیر بات کہہ کہ آپ نے جو ہے نون لیگ کا ایک ترجمان ہے آپ. یہاں پہ جو لندن میں صحافی ہیں, اوورسیز بات, میں آپ سے مرکز کی بات تو نہیں کروں گا, لیکن پنجاب کی حد تک ان کو کسی نہ کسی طرح ان کو شاید دولت تو نہیں چاہیے, کوئی ایسا نہیں, لیکن اونرشپ دینے کے لیے کوئی ایسا پروجیکٹ ان کے لیے لانچ کیا جا سکتا ہے جو ان کے لیے ایک خوشی کا باعث ہو, جس سے انہیں فائنینشیل گین تو شاید اتنا نہ بنے, لیکن ایک اونرشپ کے پاکستان کی طرف سے ہمیں ملی. دیکھیں, صحافیوں کی طرف بڑی خصوصی توجہ ہے سی ایم صاحبہ کی. ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحافیوں کے لیے ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز اس طرح ایک بہت بڑے جو پلاٹس ہیں وہ ان کو دیے جا رہے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صحافی بڑے خود کفیل ہیں, بڑے غریب طبقے ہیں, ہم بڑے سفید پوش لوگ ہیں, ہمیں بھی گھر چاہیے ہوتا ہے. میں ہمیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک تعلق رہا صحافت کے ساتھ, تو یقینی طور پر اب آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خاص کر صحافیوں کے لیے سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ خصوصی توجہ دیں گی, اور بہت سے منصوبے آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ, ویلکم ٹو یو کے ونس اگین. یہ تھے کوثر کاظمی جو کہ سی ایم پنجاب صاحبہ کے ترجمان ہیں, اور نیشنل ٹی وی پہ جو ہے سب سے زیادہ اگر میں کہوں کہ ان کو ان کا دفاع کرتا ہے اور ان کے پروجیکٹس کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو وہی ہوں گے. ان کا یہی کہنا تھا کہ سی ایم صاحبہ جو ہے دن رات محنت کر رہی ہیں اور پنجاب کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں.